میرے بھائی جب نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کی کھاٹ میں یہ عالم ہے تو آقا کے کاندھے پر بیٹھنے والے حسنین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ اسحاق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نماز یہ بات کی باتیں ہیں، عبادت بات کی باتیں ہیں، پہلے ایمان تو پیدا اور ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ورنہ بہت پہلے کہا تھا، زبان سے کہہ لیا لائے گا تو کیا حاصل، دلوں میں گاہ جو مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے آئے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، مولا مکہ مدینہ مینا نام نہیں، کیوں؟ قسم کی وجہ کعبہ نہیں ہے، حجر اسود نہیں ہے، مقام ابراہیم نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وانت حل، محبوب تو تشریف فرما، سبحان اللہ، تو سبحان کرے سال مکے میں ہے تو مکے کی عظمت کی قسم، اور 14 سال سے مدینے میں ہے تو مدینے کی عظمت کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کو بیان کیا بریلی کے تاجدار نے، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، سبحان اللہ۔ اس نصیحت کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ حرمت دینے والی نبی کی ذات ہے، قدم مصطفیٰ ہے، تو قدم مصطفیٰ جس زمین پر پڑ جائے وہ زمین عظمت والی ہو جائے، اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے زندہ باد۔ قرآن تو خاکے پاکے گزر کی یہ عظمت بیان کرے، اور آج جو بے ایمان نبی کے ماں باپ کے سامنے گستاخی کرے، ہم انہیں اپنا ایمان بنائیں، ہم انہیں رشتہ دار بنائیں، ہم اسے شادی بیاہ کریں، خدا سوچو تو صحیح، تم ڈاک کہاں رہے؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، خدا کے لیے اور کرو تھوڑا سا۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم۔ دیکھ اب دیکھیے پیار کے ساتھ ہر چیز چنی ہوئی ہے۔ آپ سبزی لاتے ہیں نا تو بڑھیا صندوق میں لے کر آتے ہو، ارے سبزی بھنڈی آلو ٹماٹر بڑی صندوق میں بند کر کے لاتے ہو، اچھا تو جب ہار لاؤ گے، کنگن لاؤ گے، جھمکے لاؤ گے، وہ بھی تھیلے میں لے کر آؤ گے؟ ارے بولو بھائی، نہیں، قیمتی بیویاں ہوگی تو دنیا کا دستور سمجھ میں آ گیا کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا برتن بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے۔ وہ میرے بھائی خدا کے لیے غور کر، تو ہار کے لیے بیویاں الگ، کنگن کے لیے الگ، جھمکے کے لیے الگ، تو قیمتی چیز ہے، اس کا برتن بھی قیمتی ہے، تو میرے آقا کے ماں باپ سے پڑھ کر، کیوں کہ میرے آقا سے پڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہوتا، جن کے لیے کائنات پیدا کی گئی، جو بچے کائنات ہے، جو اصل کائنات ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تو وہ جس پیٹھ اور پیٹ میں ہوں گے اس سے بڑا کوئی قیمتی آپ کو معلوم ہے، چمی گوئی کرنے والے کریں گے، پہلے چن لیا، دور ہے 360 بتوں کا، میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو کعبے میں کتنے بتیں، لیکن آپ کے باپ کے والد ماجد کا نام کیا ذرا وہ بتا دو مجھے؟
ارے بولو بھائی عبداللہ. ارے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. جی یہاں تو لات ہے، یہاں تو عزا ہے، وہاں تو منات ہے، ان سے نسبت کیوں نہیں؟ نسبت کدھر سے ہے؟ پتا چلا اس بگڑے ہوئے دور میں بھی ایمان کی کرن باقی تھی. سبحان اللہ سبحان صرف اللہ. آپ کے باپ عبداللہ کا ایمان نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نام رکھنے والی ذات عبدالمطلب بھی مومن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے عبداللہ. جی بے شک. نسبت ادھر ادھر سے نہیں دوڑیے. جی ارے بولو نام کیا ہے؟ عبداللہ. اللہ کے بندے، بتوں کے نہیں، جی لات کے نہیں. اور نام رکھا ہے دادا نے تو وہ بھی مومن. جی اور قرآن صاحب بیان کر رہا ہے کہ محبوب ہم نے تجھے سجدے کرنے والوں کی پیٹھوں سے سجدے کرنے والوں کی پیٹ میں منتقل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی بھی کافر نہیں. باپ کا نام یاد ہے حضرت عبداللہ. یہ چنا ہوا بات معاملہ ہے. اچھا ذرا ایک بات اور کرے، ماں کا نام کیا ہے؟ ارے بولو ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ. تو اہل علم ہو، آپ کو مدرسے کے جوار میں رہتے ہو. اب بتائیے آمنہ کے علماء سے پوچھو استقامت دو ہی نکلیں گے، ایمان یا امن؟ جی 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 بے شک. ایمان یا امن. امن. اور دونوں حالت میں امن تب بھی ایمان، ایمان تب بھی. امن. تبھی تو کہا ہے بسل انداز یکتائی بغائے شان دے بھائی، بسل انداز یکتائی بغائے شان دے بھائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے انتظام پہلے چنے ہوئے ہیں. جی بے شک. کس کی گود میں آئے؟ امانت آمنہ کی. گود میں. جی میں نے قاعدہ بغدادی تھوڑے تمہید کے لیے اس طرح سمجھائے کہ آپ سمجھ جائیں. اب میرے بھائیوں خدا کے لیے ذرا غور کرو، آمنہ کا نام اور دیکھ لو کتنے حرف ہیں. ارے بولو بھائی. آمنہ الف میم نون ہا جاری ہے. یہاں پہلے کون؟ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر. تو سوال پیدا ہوئے سے پہلے آپ مجھے نہیں پوچھتے، پوچھیں گے کہ کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا بن کے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. جی جی آمنہ تیرے گھر جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا، کون آیا، کیا بن کر آیا اور کیوں آیا. سبحان اللہ. سوال کیا چار ہے تو کہہ رہے ادھر ادھر مت دیکھو، میرا نام دیکھ لو نا. واہ واہ. نہ تو پہلے ساری چیز چن لی گئی ہے. سبحان اللہ. تمہارا سوال تھا کہاں سے آیا، آمنہ کا لیپ کہہ رہا اللہ کے پاس سے آیا. سبحان اللہ سبحان تمہارا اللہ. سوال تھا کون آیا، آمنہ کی نیند کرے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. تمہارا سوال تھا ہاں کیا بن کر آئے، آمنہ کے نور کرا نور بن کر آئے. سبحان اللہ. تمہارا سوال تھا کیوں آئے، آمنہ کی ہاں کر ہدایت دینے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بولو چار سوالوں کے جواب مل گیا کہ نہیں؟ بے شک. بے ایمان کے لیے یہ تو آپ کی تک ہے. کہیں صبح میں کہتا ہوں آپ میرے بھائی ایمان پیدا کر لے محبت تو قرآن میں سب کچھ ملے گا. یہی پورا مضمون قرآن میں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق اللہ کی طرف سے محمد رسول آئے، نور بن کر آئے، ہدایت دینے کے لیے کتاب لے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نصرت اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ اسحاق صاحب قبلہ. او میرے بھائی بتا، جو آمنہ کا نام سمجھا رہا تھا وہی مضمون اس قرآن نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ جی جی بے شک. وہاں ہاں بعد میں ہے یا کتاب بعد میں ہے؟
تو نون پیرے ہا. میں اب آپ سے تھوڑا پوچھ لوں، اب آپ تو جب مدرسے کے قریب رہتے ہیں تو کتاب پڑھنا ہے تو پہلے کتاب کھولیں گے پھر بعد میں چراغ جلائیں گے؟ پہلے چراغ جلاؤ گے تو چراغ کی روشنی ہوگی تب قرآن پڑھو گے، تب کتاب پڑھو گے. تو چراغ پہلے کتاب بعد میں. تو جب تک کتاب پڑھنی ہے تو چراغ کا روشن ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور بیچ میں بجھ گیا تو نہیں پڑھ پاؤ. تو چراغ پہلے اور بعد تک. ہم نے کہا ہے قرآن تو بتا تیرا چراغ ہے کون؟ ادھر ادھر سے نہیں پوچھو. اچھا چراغ پہلے آیا کہ تو پہلے؟ تو قرآن سے پوچھئے قد جاءکم من اللہ نور، تفسیر جلال محمد رسول اللہ. تو حضور پہلے آئے تو بولو دنیا میں 40 سال پہلے آئے کہ نہیں آئے؟ جی بے شک. ارے بولو 40 سال. اور اس وقت کیسا عالم تھا جب حضور آئے تو روشنی تھی؟ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کلا تھا، سچ کالا تھا، وہی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں مجالا تھا. اور کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا، چاندنی پہلی زمانے میں، اور ایک عرب نے آدمی کا بھول بھالا کر دیا، خاک کے ربوں کو ہندو سے سریا کر دیا، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بولو مسیحا بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو قرآن بعد میں، ذات مصطفیٰ پہلے. تو چراغ ہے مصطفیٰ. تو اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو کس کی روشنی پڑھو گے؟ تو چراغ تو کہتے ہیں حضور عمر کی مٹی میں یہ معاذ اللہ. معاذ اللہ. تو پھر آپ لائیے کہاں سے؟ ہم نے کہا قرآن تو بتا. تو قرآن کہتا ہے یہ کتنے کمینے ہیں جن کی نسبت میں، جن کی غلامی میں اگر مومن شہید ہو جائے تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہتے نا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ محبت میں کہا ہے نہ کہہ دینا، آگے جواب دیجئے نہ محبت میں نہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عقل نے کہا زندہ ہے تو دیکھتے کیوں نہیں؟ قرآن جواب دے رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. دیکھ سکتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کا شعور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیتا ہے کہ اور کو کیا نظر کر. جی بے شک بے شک. ورنہ آپ نے محرم میں بیان سنا ہوگا 3 بھائی شہید جو ہے جنگ میں شریک ہوتے ہیں، 3 گرفتار ہوتے ہیں، 2 کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. ایک نوجوان کو میں قصے میں نہیں جاتا، سمجھانے کے لیے آپ کو ذرا اس واقعے کو ذہن میں رکھیں. ایک وزیر لے لیتا ہے کل کیا نوجوان جس کو وزیر لے کر آتا ہے کہ بادشاہ سلامت 40 دن کی مہلت دے دو، میں اس کا ایمان سلب کر لوں گا. بیٹی سے کہا تجھے مریم کی قسم بہت بڑی دولت ہاتھ آ جائے گی ہمارے. تب آپ بتاؤ تو یہ نوجوان کہا کتنے نوجوانوں کے ارمان میرے پیروں کے نیچے کھلتے ہیں اور ایک جلوہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. وزیر کو بھی کہنے پر مجبور ہونا پڑا بیٹی سن لے وہ مسلمان ہے. جنہوں نے اپنے نبی کا چہرے کا جلوہ دیکھ لیا ہے وہ پھر کسی کو نہیں تھے. جن کے نبی کا فرمان ہے نظریں جھکا لو، ان کی نظریں اٹھتی نہیں ہیں. آج ہم نے اپنی تاریخ بھول گئے میرے بھائی، اپنی تاریخ بھول گئے. اگر تاریخ یاد رکھتے تو یہ نوبت نہیں آتی. کمی کہاں ہے؟ ہماری تربیت میں کمی ہے، اولاد میں کمی نہیں. ہماری تربیت میں کمی ہے. یہ الگ سے نہیں آئے تھے کہ جن کو وزیر کہتا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے تو انسان میں دیکھ لو. مکان سجایا جاتا ہے
شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، کباب بھی ہے، اور کوئی نہیں۔ اوڑیاں لباس پہن کر جو شہوت کو بھڑکانے والی چیز، ہر چیز وہاں موجود ہے۔ اب وہ نوجوان تنہا ہے، کیسے بچا جائے؟ بس قرآن نے فیصلہ دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز بھی حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ وہ فتنات کر دیکھتے ہیں، نظر جھکا لیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، وہ کیا بدماشیاں کرتی رہی اسے کچھ پتا نہیں۔ مجبوری میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، لیکن رب سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ۔ یہ بندہ کہتا مولا تیری شریعت میں بھوک کے وقت مردار بھی جائز ہے، لیکن مولا میں نے خوش نہیں کرنا چاہتا، یہ خوش ہو جائیں گے ہم نے مردار کھلا دیا ہے، مولا تو کرم فرما اور مجھے طاقت دے دے۔ 40 دن نہ لڑکی کو دیکھا، نہ شراب کی طرف آنکھ اٹھائی، نہ کباب میں ہاتھ لگایا۔ 40 دن ہو گئے، وہ رنگ بدل نہ سکی، رنگ چڑھا نہ سکی، اس پر رنگ چڑھ گیا۔ وہ پیچھے آ کے کہتی ہے، او خدا کے بندے مجھے آنکھ اٹھا کے تو نہیں دیکھتا، لیکن اتنا تو بتا دے وہ کون سی طاقت ہے نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بجائے کمزور ہونے کے تیرے چہرے پر رونق بڑھتی جا رہی ہے، ہمت بڑھتی جا رہی ہے، جرأت بڑھتی جا رہی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ کہا وہ میرے نبی کی سچی محبت کا وہ دولت مجھے بھی عطا کر دیا۔ اس سے مختصر مکلمہ پڑھتی ہے، وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جب روانہ ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا مومن کبھی ناکام، اور بولو مومن کبھی ناکام۔ کوئی دولت ملتی ہے اتراتا ہے، پھر پریشان ہوتا تو گھبراتا ہے، گھبرانے والا بھی ناکام اور اترانے والا بھی ناکام۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے، جو سچا مومن ہے، اگر دولت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، وہاں شاکر بنا، ادھر ثابت۔ شکر کیا تو زیادہ ملے گا، اور صبر کیا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے۔ بولو دونوں کا ڈگری ہے کہ نہیں؟ ناکام ہے کبھی؟ اور مومن نہ کبھی قریب ہوتا ہے نہ کبھی ذلیل ہوتا۔ کیوں؟ ارے دولت نہیں تو ایمان سے بڑھ کر دولت ہے کہ کوئی؟ جس کے نصیب میں ایمان مل جائے وہ کبھی غریب، اور اس سے بڑا عزت بھی کسی کی۔ وہ جو آگے جا رہے تھے، اچانک بھیڑ تھی، لڑکی گھبرائی، شاید میرے باپ کو پتہ چل گیا۔ وہ گھبرائی، کہا نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی کیا تو کلمہ پڑھ کر میری ایمانی بہن بن گئی ہے، لیکن شریعت نے دیکھنے کی اجازت، اس لیے میرے پیچھے۔ خدا کے بندو ذرا غور کرو، ہم تو تصویریں دیکھ کر کپڑے خراب ہو جائیں، اور وہاں حسنی قیمت کا 40 دن بات میں رہی، نظر نہیں ڈالی، کلمہ پڑھ لی، اپنی نظر نہیں ڈالی، پیچھے بیٹھ۔ اور جب گھبراہٹ ہوئی کہا یاد رکھ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا، اگر زندہ رہیں گے تو غازی کہلائیں گے، مر جائیں گے تو شہید کہلائیں گے۔ دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں مومن کے۔ وہ میدان میں اترے، تیر کمان لے کر تیار ہوا، گرد چھٹی، وہ لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی۔ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرے سامنے کڑھا میں ڈالے گئے۔ دیکھیے تمہاری آنکھوں میں شعور نہیں ہے، آنکھیں دیکھ یہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ تیرے بھائی جو کڑھا میں ڈالے گئے، یہ سامنے۔ وہ کہتے ہیں کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہاں تو کہنے کی بات ہے، اور کوئی سوچ سکتا ہے، سوچ تو لے ہم کہ ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ مر گئے، سوچ تو لیں۔ تو قرآن میں سوچ پہ بھی پابندی لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بلا
ہے اور بول کے زندہ ہے. عقل نے کہا کھاتے کہاں سے ہے؟ ان ربهم يرزقون، ان کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی وہ کہتے ہیں ہم تم دونوں کا نکاح پڑھانے آئے ہیں. اب تو زندہ بھی ہیں، آ بھی رہے ہیں، اور بھائی کا بھاوت کا نکاح پڑھا کر بھی. میرے بھائی کی تو اپنی تاریخ بھول گیا. تیرا مقام تو اتنا بلند بالا تھا، بڑی بڑی حکومتیں تجھے نہ خرید سکی، اور آج تو چائے کی پیالی پہ بک رہا ہے. آج نہیں، ہر زمانے میں آ رہا ہے. میرے آقا کے پروردوں کا عالم یہ تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے دادا سے شادی کرتے ہیں، جن کے لیے کیا کچھ نہیں تھا. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، علماء سے پوچھو کپڑے پر پیوند کپڑے کے نہیں چمڑے کے لگے. ادھر سے کچھ آئے، یہ ذرا کپڑے یہاں کے لوگ نظافت پسند ہے، بڑے غصے ہیں. تو آپ جناب میں آ گئے، کیا ساحل کپڑوں سے ہماری عزت؟ ارے تم نے سمجھ کیا لیا؟ یہ جو مقام ہے یہ کپڑوں سے نہیں، یہ دل کی روشنی سے ہے. اور دل میں روشنی کسی چراغ میں نہیں، نبی کی محبت. سبحان اللہ. چل دیے، گھوڑا کو چھوڑ دیا، ایک اونٹ ہے، غلام ساتھ ہے. عدل انصاف کا عالم تو دیکھیے. وہ واقعہ نہیں دوہرا رہا، بار آپ نے سنا. آپ کی باری ختم ہو گئی، غلام سے کہا وہ چڑھ جا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور آگے قوم آ رہی ہے، آپ میں اجازت دیتا ہوں، اپنا حق دیتا ہوں، ورنہ تو ہوتا تو نہ حق دینے والا. یہ رہا کہ بیٹھ، عزت اوپر نیچے سے نہیں، نبی کے قانون پر عمل کرنے سے عزت ملتی ہے. حق دینے سے عزت ملتی ہے. تیرا حق ہے، بیٹھ جا. وہ اوپر بیٹھ گیا، نکیل لے کے جا رہے ہیں. پادری ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. چاروں طرف دیکھنے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو کتاب رکھ دیتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. لوگوں نے کہا ارے تمہیں کیا ہوا؟ اگر معاملہ ہوتا تو اوپر والے تم کیا سمجھتے ہو؟ توریت کتنے پہلے لکھی گئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے فاتح بیت المقدس خلیفہ دوئم ہوں گے، عدل و انصاف کے شہنشاہ ہوں گے. باری ہوگی تو غلام بیٹھا ہوگا اور آقا نکیل ہاتھ میں لے کے آ. تو بھی تو کہا ہے ان کی یہ تاریخیں توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی. جب غلاموں کی شان اتنی بلند پہلے بیان ہو چکی ہے، پھر آقا کی شان. کہنے کا مقصد یہ ہے ہم ذرا غور اپنی تاریخ دیکھیں. اب اس قوم نے دیکھا کہ یہ تو بیت المقدس کے فاتح ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اب پریشانی کیا کہ ایک ہی وجہ ہے، انہیں گنہگار کر دیا. اور جو گناہ سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے نظروں کی خراب. ان کی نظریں خراب ہو جائیں گی تو دل خراب، اور دل خراب تو حالت سارا بدل جائے گا. اور چال چلی کہ جی آپ کے مجاہد بڑے اچھے ہیں اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ وہ زیارت کر لیں، لہذا ایسا موقع دو کہ جلوس کی شکل میں وہ اپنے اپنے گھروں سے شرطوں سے زیارت کر لیں. آپ ان کے مقصد کو سمجھ گئے، آپ نے تقریر کی. قرآن کا حکم کیا ہے؟ محبوب ان سے کہہ دو اپنی نظریں جھکا رہے، نہ رہے بانس نہ بجے. اب حالات ایسے نازک آ رہے ہیں، نظریں جھکا لو. بوریاں لباس میں سڑک کے چاروں طرف کھڑی تھی، ہر طرح کے فیشن میں، اور وہ ابھارنے والی حالت میں تھی. لیکن کمال ہے جب یہ دیوانوں کا ماحول گزرا ہے اور گزرنے کے بعد جب دیکھا ہے تو کتنے نوجوانوں نے اپنی چادریں ڈال دی. کہا قوم کی بیٹیاں ننگے سر نہیں رہتی. وہ حالت تھا کہ کلمہ پڑھ پڑھ کے لڑکے مسلمان. کہ آج تک ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا ہے، ہمیں کھیلے ہیں، لیکن کسی نے دیکھ ہی نہیں کہا ہے یہ نوجوان جن کے غلاموں کی شان یہ ہے، اس آقا کی شان کیا ہو.